بڑا سبب ہے. یہ دنیا میں دین کے عام ہونے کے لیے بہت بڑا سبب ہے. یہی ایک محنت ہے جس کے لیے میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اللہ نے تھوڑے بہت وقت کے لیے قبول کیا ہے. اب اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں نا کہ پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں کون ہوں. اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اپنے آپ کو پہچانو گے تو پھر رب کو بھی پہچان لو گے. میں کون ہوں؟ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. امتی ہونا بہت بڑی بات ہے. میں پٹھان نہیں ہوں، پنجابی نہیں ہوں، سندھی نہیں ہوں، بلوچی نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، انجینئر نہیں ہوں، میں کمشنر نہیں ہوں، ڈی سی نہیں ہوں، میں صدر نہیں ہوں، وزیر اعظم نہیں ہوں. یہ بہت چھوٹے سے چیزیں ہیں. امتی ہونا اور پھر کس کا امتی ہونا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو چھوٹے ہوتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. حاجی صاحب کے پاس ایک وزیر اعظم آیا تھا تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں ہے، امتی ہونا بڑی بات ہے. اور کس کی امتی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار کی امتی. امتی ہونا بہت بڑی بات ہے. پہلے اپنے آپ کو پہچانو کہ میں امتی ہوں. اس کے بعد میرا کام کیا ہے اس کو دیکھو. میں امتی ہوں، میرا کام کیا ہے؟ امتی کا کون سا کام ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام وہ ہر امتی کا کام جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. یہ اور چیزیں جو ہیں، یہ پٹھان، پنجابی، یہ ذات جماعت، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ڈاکٹر، انجینئر، یہ تو یعنی یہ جو جتنے قبیلے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے، مفہوم اس کا اس طرح ہے کہ قبیلے ذات پات ہم نے اس لیے بنائی کہ آپ ایک دوسرے کو پہچانو. یہ تو پہچان کے لیے ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہماری ذات بہت بڑی ہے اور ہم بڑے لوگ ہیں اور یہ چھوٹے لوگ ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے. بڑے لوگوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عزت والے وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں. کچھ ذات جماعت میں نہیں ہے یہ چیز رکھا، یا مال چیزوں میں یہ چیزیں نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جس کو عزت والا بولا ہے اس کو وہ جو متقی اور پرہیزگار ہو، یہ عزت والا ہے. باقی عزت والے نہیں ہیں، ایسے یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اب امتی کا کیا کام ہے؟ امتی کو تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سارے عالم کی ذمہ داری دی ہے. سارے عالم کی. سارے عالم میں 850 کروڑ انسان ہیں. اس کا میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں. ہمارے گھروں میں جتنی مشہورات ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. پہلا ہمارا یہ کام ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. اب دنیا میں لوگ تو پیدا ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ مبارک محنت اس امت کے ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر جوان کو، بوڑھے کو، امیر کو، غریب کو، بادشاہ کو، فقیر کو، لنگڑے کو، لولے کو، گونگے کو، بہرے کو، سب کو اللہ نے دی ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ہم سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. یہ جو ہماری ضرورتیں جو ہیں یہ تو اللہ نے پیدا کی ہیں. بھوک، پیاس، گرمی، سردی سے بچنا، یہ ساری چیزیں جو ضرورتیں یہ ہمارے رب نے پیدا کی ہیں اور ان کا پورے کرنے والا بھی ہمارا رب ہی ہے. یہ کسی کے پاس یہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا. میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو سب رب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رزق تو ہم دیتے ہیں، پالتے تو ہم ہیں.
ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بیوی ہے اور یہ ہے اور بڑے مسئلے ہیں، روزگار بھی نہیں ہے، یہ بھی ہے، کوئی کہتا ہے میں دن کی مزدوری کرتا ہوں۔ وہ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے بھی نہ دیں تو ان کو کیسے کھلائے گا؟ ہم کھلاتے کھلانے والے تو اور ہمارا رب ہے، پلانے والا رب ہے، پالنے والا رب ہے۔ وہ تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم سے میں نے سنا کہ دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح قلم ہے نا، قلم کو کہ لکھو یہ عبداللہ اس دن پیدا ہوگا، اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، اتنا چلے گا، اس دن دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے۔ رزق تو ایک ایسی چیز ہے نا، اب جب تک مجھے آخری دانہ رزق کا نہ ملے، آخری گھونٹ پانی کا نہ ملے، میری گردن نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں، یہ جب ختم ہو جائے گا پھر مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکے گا۔ 500 ڈاکٹر کھڑے ہو جائیں، مجھے بچا سکیں گے؟ پھر کوئی نہیں۔ جو مقدر میں ہے وہ ملے گا۔ ہاں، کہتے بھی ہیں نا کہ دنیا بقدر مقدر، دین بقدر مشقت۔ جو کچھ مقدر میں ہے اگر محنت کرو گے تو بھی ملے گا، نہیں کرو گے تو بھی ملے گا۔ اس کا تو غم ہی مت کرو۔ اصل آخرت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت کی بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کو بھی میں ذمہ دار ہوں۔ ساری دنیا کے انسانوں تک یہ کلمہ پہنچانا میرا کام ہے۔ اسی کے لیے مجھے اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ حضرات کہتے ہیں نا ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ آواز لگانا ہمارا کام ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے بھائی؟ ہاں، ہم نے پہنچنا ہے، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں ہم پہنچے، وہاں سے آگے اور لوگوں کو تیار کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے گھروں میں جتنی مستورات ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ مستورات میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے، لیکن یہ امت اتنی مبارک امت ہے کہ اس کے مستورات کو بھی اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام والا کام دیا ہے۔ ہاں، ایسے نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، نہ اپنے کام کو پہچانتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ میں آپ کو پہچانوں؟ میں تو امتی ہوں، میرا تو بہت بڑا رتبہ ہے۔ میں تو انبیاء علیہ السلام یعنی جتنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان کے سردار کا امتی ہوں۔ امتی کا کیا کام ہے؟ پھر وہ ہمارے سامنے، پھر سوچو کہ کون سا کام ہے، پہچانو اپنے کام کو۔ اور مشکل نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ کوئی ہم پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا ہے کہ یہ بلڈنگ ہمارے سر پہ رکھ دی ہے کہ ہم زمین میں دھس جائیں۔ اللہ نے ہر امتی کو، ہر پڑھے ہوئے کو، ہر ان پڑھ کو، ہر عالم کو، ہر امی کو، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو پہلے استعداد دی ہے پھر کام دیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کیسے ہمارے سر پہ بلڈنگ رکھ دی ہے کہ یہ بس زمین میں دھس جائیں۔ ہر امتی میں استعداد ہے، ہر ان پڑھ میں استعداد ہے، ہر پڑھے ہوئے میں استعداد ہے۔ ہم سب میں استعداد موجود ہے، اللہ نے دی ہے۔ اب کوئی کرتا ہے کرے، نہیں کرتا ہے تو پھر اس سے پوچھو گی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے ہم ذمہ دار ہیں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے ہم ذمہ دار ہیں، اور ہم جو ہے ہمیں غم ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے پوچھ ہوئی، جس سے اللہ نے پوچھ لیا، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جس سے پوچھ ہوئی وہ پکڑا گیا، ہاں وہ پھر چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پکڑ سے بچائے۔
दुनिया में जितने मोमिन मोमिनात हैं, नाम के मुसलमान हैं, सबको इस पकड़ से बचाए। भाई बहुत बड़ा काम है और बहुत कुछ मिलने वाला है इस पर, इतना कुछ मिलने वाला है कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। हम तो बहुत, यानी अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। हम जमीन पर अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के रसूल के नायब हैं, यानी पूरे आलम पर, पूरे आलम के हम खलीफा हैं। अगर हम हमारे जिंदगी में पूरा दीन आ गया, पूरा आलम हमारे नीचे होगा, पूरे आलम के हम खलीफा हैं। इंसान और जिन्नात तो छोड़ो, यानी सूरज तुम्हारी बात मानेगा, चांद तुम्हारी बात मानेगा, जब तुम्हारा दिल करेगा बारिश बरसेगी। ये सारी चीजें, पूरी कायनात आपके कंट्रोल में होगी जब हमारी जिंदगी में पूरा दीन होगा और हम अपने आप को अल्लाह का खलीफा समझते हुए सारे आलम तक दीन को पहुंचाने की कोशिश करें और इसमें लगे, तो जितना निजाम है ना, ये सारा तुम्हारे हाथ में होगा, क्योंकि तुम खलीफा हो, तुम अशरफुल मखलूकात हो, बहुत बड़े लोग हो, अपने आप को पहचानो। अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा दिया है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी तो हम मतलब है कि ऐसे हैं ना कि हमें तो पता ही नहीं है कि हम क्या हैं। वक़्त भी लगा हुआ है और हर बंदा सोचे कि मेरी जिंदगी में कितना दीन है। दीन जो है, दीन पर चलने के लिए ईमान की जरूरत है। ईमान ईमान है, हम सब में ईमान मौजूद है, लेकिन कमजोर ईमान है। जितना ईमान है जिस शख्स में, उतना ही ये अल्लाह के हुक्म को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा कर सकता है, और पूरा नहीं कर सकता। पता होगा इसको, टूटेगा अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका टूटेगा, इसलिए कि इसमें इस्तेदाद नहीं है, इसमें ताकत नहीं है, इसमें वो कुव्वत नहीं है। इसके सीखने के लिए हमने निकलना है। ईमान सीखा जाता है। सहाबा फरमाया करते थे कि पहले हमने ईमान सीखा, बाद में हमने कुरान सीखा। मक्के में 13 साल मेहनत होती रही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा उस्ताद और सहाबा जैसे शागिर्द। उलमा फरमाते हैं कि कोई हुक्म नहीं था मक्के में, कोई 10 साल बाद, कोई 9 साल बाद, कोई 10.5 साल बाद उलमा फरमाते हैं कि नमाज का हुक्म आया, सिर्फ नमाज का हुक्म आया है, बाकी अहकामात फिर मदीने में आए हैं। वो क्यों ऐसे हुआ है? इसलिए हुआ है कि जितना जितना ईमान में इजाफा होता था, उसके मुताबिक अल्लाह के अवामिर ऊपर से उतरते थे। अब ईमान में इजाफा होता था, फौरन वो ईमान इतना मजबूत होता था कि हुक्म आ जाता था, फौरन उसको ले लेते थे। फौरन हुक्म तोड़ने वाले नहीं थे, हुक्म पूरे करने वाले थे। उलमा फरमाते हैं कि सख्त शराबी थे, अब नमाज भी पढ़ रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं। मदीने में जब शराब का हुक्म आया, जब इनका ईमान इतना मजबूत हुआ कि शराब को छोड़ सकते थे, जब आया तो कहते हैं जिसके पास पुरानी शराब होती थी, मटके भरे हुए थे, वो मटके तोड़ दिए, मदीने में शराब की नहरें बहने लगी, इतनी शराब थी। और जिसने पी थी, अब पीती थी, जिसने पी दिया तो उसने तो पी दिया। अब वो उसको उल्टी कर रहा था कि इस हालत में मौत ना आ जाए, वो मुंह में उंगली मार रहा है, उसको उल्टी कर रहा है। एक आलिम से मैंने सुना कि एक सहाबी का 500 ऊँटों का काफला शाम से आ रहा था, मशकीजों में शराब लदी हुई थी। उसे किसी ने कहा कि शराब का तो हुक्म आ गया है। उसने कहा जल्दी करो, ये मशकीजें फाड़ दो ताकि शराब डुल जाए। किसी ने उसको कहा यार ये ऊंट बिठा देंगे और मशकीजों में से शराब उंडेल देंगे, मशकीज फिर हमें पानी के लिए काम आते हैं। उसने कहा नहीं, जल्दी करो, अल्लाह के हुक्म मानने में देरी हो जाएगी, ऐसा ना हो कि अल्लाह का कहर नाजिल ना हो जाए, जल्दी करो, इनको फाड़ो। ऐसे ईमान बना हुआ था। अब पर्दे का हुक्म आया, एक औरत जा रही थी, करीबी 8-10 कदम पर उसका घर था। किसी ने उसे कहा तुझे पता नहीं पर्दे का हुक्म आया है?
وہ وہیں ایک دیوار کے پاس بیٹھ گئی اور کسی بچے کو بھیجا کہ میرے گھر سے چادر لے آؤ. وہ چادر لائی اور یہ چادر کر کے گھر چلی گئی. کسی نے اسے کہا 2-4 قدم پر تو تیرا گھر تھا، چلی جاتی نا. کہتا ہے اللہ کا حکم میرے کان میں پڑ گیا تھا، اب میں ایک قدم بھی اٹھاتی تو ہلاک ہو جاتی. ان کے لیے حکم توڑنا مشکل تھا، ہمارے لیے پورا کرنا مشکل ہے. یہ کیوں؟ ایمان ہے لیکن کمزور ہے، اس ایمان کو ابھی سیکھنا ہے. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کا سیکھنا کھانا کھانے سے زیادہ ضروری ہے، ایمان کا سیکھنا پانی پینے سے زیادہ ضروری ہے. ایک دن فرمایا، اس میں یہ اسلام آباد میں اجتماع تھا، فرمایا کہ ایمان کا سیکھنا آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے. ایک شخص کو 2-4-5 منٹ آکسیجن نہ ملے مر جائے گا نا. یہ ناکامی والی موت نہیں ہے. ایک شخص کو کھانے کو کچھ نہ ملے 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن مر جائے گا نا. ایک شخص کو پینے کو کچھ نہ ملے مر جائے گا نا. ایک شخص بغیر ایمان بغیر اعمال کے چلا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھوکا رہے گا. ایسی بھوک جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی پیاس جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی پریشانی جس میں اضافہ تو ہوگا لیکن ختم نہیں ہوگی. اور پھر جو کچھ اس کو کھلایا پلایا جائے گا، وہ قرآن عظیم میں اللہ نے ذکر کیا ہے. وہ اپنے علماء سے پوچھ لیں کہ کیا کھلایا جائے گا اور کیا پلایا جائے گا. ایمان کا سیکھنا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے. اس کے لیے حضرات فرما دے کہ ہم نے بار بار اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بار بار. جب تک یہ جو بول ہم زبان سے کہتے ہیں نا، یہ زبان کے بول یہاں نہ اتر جائیں. ایک بالش سفر ہے، اس کو دل میں اتارنا ہے مرنے سے پہلے پہلے. دل سے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات حقیقی ذات، اللہ کی صفات حقیقی صفات. اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو مخلوق کہا جاتا ہے. اس میں بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، اس میں آسمان بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، چاند سورج ستارے بھی ہیں، صحرا پہاڑ بھی ہیں، دریا سمندر بھی ہیں، انسان جنات بھی ہیں، درن پرن چرن نباتات جمادات جو کچھ بھی ہے اس کو مخلوق کہا جاتا ہے. اور یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ کے ارادے کے بغیر اپنے ذات کے اعتبار سے نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ بھی نہیں رکھا ہے. اور اللہ کی ذات ایسے قوی ذات ہے، ایسے طاقتور ذات ہے. اللہ رب العزت سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ اس کے معنی بھی ہیں، اس کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اللہ کا غیر کہا جاتا ہے کہ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اب یہ زبان کے بولوں کو میں نے بھی دل میں اتارنا ہے اور ہر شخص نے دل میں اتارنا ہے. موت سے پہلے پہلے یہ بات اتر گئی تو بہت اچھی بات ہے. اگر اتر نہ سکی تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ موت اچھی موت نہیں ہے. اس کو سیکھنا ہے. کوئی 1 دن میں سیکھ سکتا ہے، کوئی 1 سال میں سیکھ سکتا ہے، جو باقی زندگی میں سیکھ سکتا ہے پھر بھی سودا سستا ہے. اس لیے کہ موت کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی زندگی ہے کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش آرام ہے. پھر بس پھر وہاں نماز روزے یہ نہیں ہے. اس کو سیکھنا ہے. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص کی کل جان، کل مال، کل وقت، جو کچھ بھی ہے اس کے پاس، جتنی اس کی زمینیں ہیں، 10 مربع ہے، 5 مربع ہے، 1 مربع ہے، جتنی اس کی کوئی کاروبار ہے، کارخانہ ہے، مارکیٹ ہے، ایک شخص کی کل جان، کل مال، کل وقت، سارے کا سارا اللہ کے دین پہ لگ جائے اور یہ سب کچھ لوٹانے والا شخص ایمان کے ایک ذرے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ قسم کھایا کرتے تھے کہ 1000 بار قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ سودا سستا ہے،
اس لیے کہ ایمان کا یہ ذرہ اس کو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دلائے گا. اس کو سیکھنا ہے، جتنے وقت میں سیکھ سکتے ہو نیت کرو اور اس کو سیکھو. نکلو بار بار اللہ کے راستے میں نکلو بار بار. ایک میواتی آیا، وہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی بڑی عقیدت تھی. اس کو اس وقت اس کو ایمان کی تحریک کرتے تھے. اس کام آیا کہنے لگا حضرت ایمان سیکھنا ہے. کہتا ہے 4 مہینے لگاؤ. گیا 4 مہینے لگا کہ واپس آیا تو حضرت نے پوچھا کیسے؟ فرمایا جیسے گیا تھا ویسے ہی آیا ہوں. اچھا پھر چلے جاؤ. پھر اس نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو آیا ہوں پھر مجھے بھیج رہے ہو. پھر چلا گیا، پھر واپس آیا. 8 مہینے گزر گئے. حضرت نے پوچھا کیسے؟ کہتا ہے جیسے گیا تھا ویسے ہوں، کچھ بھی پلے نہیں پڑا. اچھا، کہتا ہے پھر چلے جاؤ. پھر چلا گیا. اس طرح سے اس نے سال پورا کر لیا. جب واپس آیا حضرت نے پوچھا کیسے؟ کچھ ہوا؟ کہنے لگا بس جیسے پہلے دن تھا آج بھی ویسے ہوں. اچھا کہ انہوں نے کہا کہ 8 دن گھر میں گزارو پھر آؤ، اور اس وقت تک لگے رہو جب تک کہ زبان کے بول یہاں نہ اترے. وہ لوگ بات مانتے تھے. بھی ہم پر اللہ نے کرم کیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ملک میں بھی جن کو پتہ نہیں ہمیں وہ کیا کیا کہتے ہیں. ان پر اللہ نے یہ کتاب نہیں کھولی ہے. بڑے بڑے دماغ والے ہیں، بہت تعلیمیں ہیں ان کی، دینی بھی دنیاوی بھی، بہت کچھ ہے ان کے پاس. لیکن مولا نے نہیں کھولا ہے، بس پھر رہے ہیں. ایک دن ان کو بھی موت آ جائے گی. ہم پر اللہ نے کھولا ہے. اللہ نے مجھ پر آپ پر کرم کیا ہے، بہت خصوصی رحم کیا ہے. اور گناہوں کے ساتھ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاک لوگوں کا کام ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار کا کام ہے. ایسے لوگوں کا کام ہے جن کے سوچ میں بھی گناہ نہیں تھا. گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، جن کے سوچ میں بھی گناہ نہیں تھا. اور مجھے اور آپ کو اللہ نے کبیرہ گناہوں کے ساتھ دیا ہے. ہم کبیرہ گناہگار ہیں، چھوٹے گناہگار نہیں ہیں، بڑے گناہگار ہیں. کبیرہ گناہوں کے ساتھ اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، مہربانی کی ہے. پھر حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یار پھر بھی نہیں کرتے، پھر بھی نہیں کرتے. اب اس کو سیکھنا ہے، سیکھنے کے لیے نکلنا ہے بار بار دور سے دور کہ زبان کے بول ادھر اتر جائیں. اگر یہ سیکھنے کے لیے نکلا ہے، سیکھ رہا ہے، سالوں لگے ہیں اور یہ بول یہاں اترے نہیں ہیں، پھر اس کو موت آ گئی تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو سیکھے ہوئے لوگوں کے ساتھ اللہ پاک اٹھائیں گے. اس کی مثال علماء ایسے دیتے ہیں جیسے کوئی ایک بچے کو لے آئے مدرسے میں داخل کرے کہ اس کو ہم نے مفتی بنانا ہے، شیخ الحدیث بنانا ہے، حافظ بنانا ہے. اچھا، مدرسے میں داخل ہو گیا. اب یہ جو مدرسے میں تو پہلے دن سے تو مفتی نہیں بن سکتا، وہ تو پہلے وہ پڑھے گا الف با تا سا، الف با تا سا، الف با تا سا. اب الف با تا سا پڑھ رہا ہے، اس کو موت آ گئی. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو مفتیوں میں جو اس کے ماں باپ نے نیت کی ہے، جو داخل کرانے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے جو نیت کی ہے، انہی لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. کیوں؟ مسلمان کی نیت عمل سے بڑی ہوئی ہے. مسلمان کی نیت بہت بڑی نیت ہے. ابھی ہمارا ہم نے یہ یقین یہاں اترے گا، پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے جیسے صحابہ بڑھے ہیں. دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی. یورپ تک پہنچ گئے تھے. کیوں؟ ان کا یقین تھا. حالانکہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی. گدھا تھا، گھوڑا تھا، اونٹ تھا، خچر تھا، یہ تو سواری تھی ان کی.
وہ کہاں تک پہنچے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اور آگے گئے پوری دنیا تک. ہم پوری دنیا کے ہم خلیفہ ہیں. اپنے آپ کو پہچانو. پوری دنیا پر ہم نے حکومت کرنی ہے، خلافت کرنی ہے. حکومت نہیں ہے، خلافت ہے. اس کے لیے پہلے خود سیکھنا ہے، اور نکلو گے بار بار تو پھر نکلو گے، پھر سیکھ لو گے. ایک آدمی کو یہ ہے کہ یقین میرا صحیح ہو جائے، پھر آسان ہے. یقین کو سیکھنا ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا یقین میرے دل میں آ جائے. محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابیاں ہیں، اس سے میں اللہ کے قریب ہوتا جاؤں گا. خیر پوری دنیا کے، یعنی وہ پوری دنیا کے ہم امام ہیں. اگر ہماری زندگی میں دین آ گیا، کوئی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. دیکھو صحابہ گئے فارس پر حملے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ 4 قسم کی سواریاں ہیں. 10,000 صحابہ تھے، 2 لاکھ ان کی فوج تھی، اور وہ ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے. ان کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلواریں اور ایسے بس سواریاں بھی ایسی. بیچ میں سمندر آ گیا. سمندر جو ہے اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے. کسی نے دیکھا ہو تو میں نے سفر کیا ہے، مجھے پتہ ہے یہ سمندر کیا ہے. یہ دنیا جو ہے 1 حصے خشکی ہے، 3 حصے پانی ہے. اور سمندر میں آدھا دن سفر کرو، پھر زمین دوربین میں بھی نظر نہیں آتی ہے. پھر بڑے بڑے اس کی جو سمندر کی جو لہریں ہیں وہ آتی ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ ڈوبا جہاز اور یہ ڈوبا، یہ ڈوبا اور یہ ڈوبا، یہ ڈوبا اور یہ ڈوبا. بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی، ہے مخلوق. اور بیچ میں سمندر آ گیا، وہاں نہ کشتی ہے، نہ جہاز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ پل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. امیر صاحب نے کہا کہ تم میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کی حالت میں، یعنی زمانے جاہلیت میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو. اس نے اب اپنے لشکر میں اعلان کیا، 600 بندے نکل آئے کہ ہم نے جاہلیت کی حالت میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے. اچھا، وہ نکل آئے، ان کو کچھ اعمال بتائے، پھر کہنے لگا ڈال دو. وہ گدھے، گھوڑے اور خچر اور اونٹ سمندر میں ڈال دی. اب پانی کے اوپر جا رہے ہیں، 600 بندے پانی کے اوپر جا رہے ہیں. آگے 2 لاکھ فوج کھڑی ہے. وہ ان کو دیکھ کے ڈر گئے، وہ سارے دوڑ گئے. یہ تو کوئی اور بلا ہے، یہ تو پانی کے اوپر چل رہے ہیں، یہ تو کوئی اور بلا ہے. ان بادشاہ کو رب مانتے تھے. وہاں جا کے پہلے سجدہ کرتے تھے، جب وہ اسے کہتا سر اٹھاؤ پھر اس کے بعد بات کرتے تھے. اس کو کہا بابا یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، تو انسان نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے. 600 بندوں سے 2 لاکھ فوج دوڑ گئی. اب بادشاہ کے پاس جب بادشاہ کو یہ کہا تو اس نے کہا یار ان کو بلاؤ، ان سے بات کرتے ہیں، ایک ایک کو بلاؤ. پہلے صحابی کو جب بلایا نا تو انہوں نے ایسے تیاری کی تھی کہ 1 لاکھ فوج ایک طرف کھڑی کی تھی جیسے ستون ہے، 1 لاکھ فوج اس ستون کے ساتھ ایسے کھڑی کی تھی. اور ان کو اس وقت کی جو اسلحہ تھا اور جو چیزیں تھی وہ ان کو سارا کچھ ان کو دیا ہوا تھا کہ اتنی فوج کو دیکھ کے یہ ڈر جائے گا. اور بادشاہ آخر میں بیٹھا ہوا تھا. اب انہوں نے لوہے کی زریں پہنے ہوئے ہیں، لوہے کی ٹوپیاں کی ہوئی ہیں کہ تلوار مارو تو تلوار ٹوٹ جائے، ان کو زخم نہ آوے. وہ بہترین قسم کی تلواریں، بہترین قسم کی تیر کمان اور جو اس وقت اسلحہ تھا وہ سارا ان کو بہت سارے چمک رہے تھے ایسے. اب یہ گدھے پر گزر رہا ہے، کپڑے بھی اس کے پورے نہیں ہیں، تلوار بھی اس کے پاس کھوٹی سی تلوار ہے اور اس پر وہ چیتڑے لپیٹے ہوئے ہیں. وہ پرانے کپڑے جو لوگ پھینک دیتے ہیں نا، وہ چیتڑے لپیٹے ہوئے تھے اس کے پاس، اس پر وہ تلوار پر لپیٹے ہوئے تھے. اب یہ جا رہا ہے، اسے تو بڑا وقت لگ گیا. جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو اپنے گدھے کو تخت کے ساتھ باندھا اور تخت پہ بیٹھ کے اس کو پہلی بات جو اس نے کی نا وہ یہ کہ اتنے سارے بت کدھر سے لائے ہو؟ بت جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہو؟ کون کون جانتا ہے؟
یہ ہندو جس کی پوجا کرتے ہیں، کہتا ہے اتنے سارے بت کدھر سے لاتے ہو، کدھر سے لائے ہو، ان کو صاف کون کرتا ہے، یہ تو بڑے چمک رہے تھے، وہ تو اس نے اس لیے کھڑے کیے تھے کہ یہ اتنی فوج دے گی گا تو یہ دوڑ جائیں گے کہ بس یار ہم تو ان کے ساتھ کون لڑے گا، اتنے اسلحے ہیں، اتنی فوج ہے۔ اور اس نے اثر نہیں لیا۔ اثر کیوں نہیں لیا؟ اس کے دل میں اللہ کا تاثر تھا، اللہ کا اثر تھا کہ سب کچھ کرنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ ہاں، فوج سے، چیزوں سے، اسلحے سے اس نے، سمندر سے اثر انہوں نے نہیں لیا۔ سمندر اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ امیر نے کہا ڈالو تو ڈال دی، اور پار بھی کر دیا اللہ نے۔ وہ کہا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ہاں وہ ایسے جواب دے رہے، بادشاہ بھی گھبرا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یار تم کس لیے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کپڑے چاہیے؟ تم ننگے ہو، کپڑے چاہیے؟ کپڑے دے دیں۔ بھوکے ہو، کھانا دے دیں۔ سونا چاہیے، چاندی چاہیے، عورتیں چاہیے، کیا چاہیے؟ کس لیے آئے ہو؟ کہتا ہے ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ کہتا ہے کس نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہمارے رب نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک رب کی بندگی میں لے آئے، اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اس نے کہا اور؟ کہتا ہے غیر ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف میں لے آئے۔ کہتا ہے اچھا 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 ٹھیک ہے۔ یہ دنیا بہت تنگ جگہ ہے۔ کہتے ہیں اور کیا بات ہے؟ کہتے ہیں دنیا بہت چھوٹی ہے، یہ ہماری دنیا بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت میں لے جائیں۔ یہ ہماری دنیا جو ہے نا، یہ جو سورج نظر آتا ہے نا، یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے 1-2 گنا بڑا نہیں ہے۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ 17 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ جو گولا ہمیں نظر آتا ہے صبح 17 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور چاند اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ ستارے جو نظر آتے ہیں یہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ یہ ایک ایک کہکشاں ہے، اس میں کئی کئی دنیا ہیں۔ ہماری دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ شیخ صاحب نے کتاب میں لکھا ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ سارے لوگ تیرے نافرمان ہو جائیں تو پھر کیا کرے گا؟ کہتا ہے میرے پاس ایسے جانور ہیں کہ ایک جانور کو میں کہوں نا تو 7 زمین 7 آسمان کو ایک لقمہ کر کے کھا لے۔ کہتا ہے یہ جانور کدھر ہے؟ کہتی میرے چراگاہوں میں سے، چراگاہوں میں کئی جانور ہیں، ایک جانور جو ہے 7 زمین 7 آسمان کو ایک نوالے میں ہڑپ کر لے۔ اب بادشاہ نے اس کو کہا کہ اچھا تو ہم پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کلمہ پڑھ لو ہمارے بھائیو، تمہارے عورتیں تمہیں مبارک، تمہاری سونا چاندی کپڑے جو کچھ بھی ہے تمہیں مبارک، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، کچھ آپ سے لیں گے نہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، کوئی آپ کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ نکال لیں گے۔ تو اچھا کہنے لگا اگر یہ کلمہ نہ پڑھ سکے تو پھر؟ کہتا ہے پھر تمہیں خراج دینا پڑے گا، کچھ رقم ہمیں دو گے پھر بھی ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اب دیکھو کدھر 2 لاکھ فوج کھڑی ہے، اکیلا یہ ابھی اس کو جواب دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کا تاثر ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات میری زبان پر ہے، اس کو دل میں اتارنا ہے۔ ان کے دل میں اتری ہوئی تھی۔ اچھا تو اس نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر وہ پرانے چیتڑے لپیٹے ہوئے تھے، وہ کپڑے کے ٹکڑے، اس کے اتارنے میں ذرا ٹائم لگ گیا۔ ایک ایک اتار رہا تھا، بڑے سارے چیتڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ پھر اس کو اتارے، پھر وہ تلوار کو ایسے اٹھایا، کہتا ہے پھر اس کا کام ہے جس کے حق میں فیصلہ کرے۔ اب بتاؤ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن جب ایمان بن جائے، ہاں ایمان بنے گا تو پھر ہم ایسا کر سکتے ہیں۔
ایمان نہیں بنا ہوا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ علماء فرماتے ہیں. ابھی ایک جنگ میں 60,000 کا لشکر ہے اور مسلمانوں کے پاس 3,000 کا لشکر ہے. اچھا جی، جب وہاں پہلے ایسی جنگ ہوتی، میدان جنگ میں پہنچتے تھے نا، ایک وہاں پہ سامنے صفے بنا لیتا تھا، دوسری ادھر صفے بنا لیتے تھے. پہلے ایک ایک آدمی نکلتا تھا لڑنے کے لیے کہ تم میں کون ہے سمائی کا لال ہے جو نکل آئے جس کو میں قتل کروں اور اس کو جو ہے وہ ماں اس کی ماں اس کو روئے اور اس کی بیوی ران ہو. ایک ایک نکلتا تھا، پھر دو دو نکلتے تھے، پھر سارے نکل آتے تھے. لا الہ الا اللہ. اب یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کیسے لڑیں گے. 60,000 ہیں، ہم 3,000 ہیں. مشورہ ہو رہا ہے. ایک صحابی سے پوچھا کیسے؟ کہتا ہے میں اکیلے لڑوں گا. کہنے لگا کیسے اکیلے لڑو گے؟ کس بنیاد پر؟ کسی نے کہا یار مذاق نہیں کرو، سامنے جنگ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں اکیلے لڑوں گا. کہتا ہے نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں. کہتا ہے کیسے سچ کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور نہ ذکر کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے. میں تو ذاکر ہوں، یہ تو ذکر نہیں کرتے ہیں، تو سارے مردے ہیں. مردے 60,000 آ جائیں، 60 لاکھ آ گئے، یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ میں زندہ ہوں، یہ مردے ہیں، مردہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ اچھا. کہنے لگا کچھ ساتھیوں کو لے لو. 60 بندے. اس نے کہا میں خود چنوں گا تم میں سے. اس نے 60 بندوں کو چنا اور 60 بندوں نے 60,000 کو شکست دی. کیوں دی؟ کہ ان کے دل میں اللہ کی ذات تھی کہ سب کچھ کرنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اور کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری خالی خون ہے، سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت ساری مثالیں ہیں. دیکھو ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہے بالکل، لوگ اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں. اللہ کا خلیل ہے ابراہیم، خلیل اللہ، اللہ کا دوست ہے. فرشتے آسمانوں میں شور مچا رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا خلیل تو آگ میں ڈالا. یا وہ اتنی بڑی آگ تھی، اتنی بڑی آگ، پتہ نہیں 6 مہینے سال وہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود. اس نے 6 مہینے تک، پتہ نہیں کتنے مہینے تک یہ آگ جلائی تھی، اور وہ اس آگ کے قریب یہ بھی نہیں جا سکتے تھے. اور میں نے ایک عالم سے سنا کہ اس کو آگ میں ڈال بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ قریب جائیں تو وہ بھی بسم ہو جائیں. پھر شیطان نے ان کو وہ بتایا کہ اس کے لیے ایسے جھولا سا بناؤ اور پھر اس کو جو ہے ایسے کاٹ دو، تیزی سے آگ کے بیچ میں گرے گا. وہ خود بھی قریب نہیں جا سکتے تھے، اتنی آگ جلائی ہوئی تھی. کوئی پرندہ اوپر سے نہیں گزر سکتا، جو گزرتا تھا وہ آگ میں ہی چلا جاتا تھا، اتنی تیز آگ تھی. اور فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ جاؤ، اگر تمہاری مدد چاہتا ہے تو مدد کرو اس کی. بارش کا فرشتہ آیا کہ میں ایسے بارش برساتوں کے ساری آگ ٹھنڈک میں بدل جائے. دوسرا ہوا کا فرشتہ ہے کہ یہ آگ ان پر ہی مسلط کر دو، ان لوگوں پر ہی سورے اڑا کے ان کے گھروں کو بے سم کر دو. پوچھا کہ اللہ نے بھیجا ہے یا؟ کہتا ہے نہیں، اللہ سے پوچھ کے آئے ہیں، اللہ نے بھیجا نہیں ہے. کہنے لگا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں صحیح یقین. ایسے ٹائم میں جس وقت میں موت سامنے ہے، اللہ ہی کافی ہے میرے لیے. پھر اللہ کافی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ آگ کے بیچ میں گرا ہے اور اللہ کافی ہو گیا. لا الہ الا اللہ. تو اس یقین کو میرے بھائیو سیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنا ہے. اللہ کے ہر حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے. حکم پورا کر رہے ہو، نبی کا طریقہ نہیں ہے تو بھی یہ مردود ہے. نبی کا طریقہ ضروری ہے. اب اس کا سیکھنا مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، آپ کو پتہ بھی ہے. لیکن یہ حکم بھی ہم سے ٹوٹتے ہیں. ایک ایک قدم اٹھاتے ہو
اس میں اللہ کے حکم کو دیکھو، نبی کے طریقے کو دیکھو، بس آپ صحیح اٹھاؤ گے۔ پھر پتہ ہے آپ کو، جن کے 4 مہینے لگے، ملکوں میں سفر ہوئے الحمدللہ، تو سب پتہ ہے، جانتے ہیں، لیکن عمل میں نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنے گی۔ ایک ایک سنت اللہ کو 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن عظیم میں فرماتے ہیں کہ جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے، میرے محبوب کی اتباع کرے، اس کی اتباع کرے، بس ہم اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے، ہم اس کو بخش بھی دیں گے، ہم اس کو بہت کچھ دیں گے۔ ایک ایک سنت جو ہے اس پر عمل کرو گے، اللہ کے یعنی بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے نا، یہ ساری عبادت بن سکتی ہے۔ ہمارا سونا عبادت، ہمارا جاگنا عبادت نبی کے طریقے پر ہو، ہمارا کھانا عبادت، ہمارا پینا عبادت، ہمارا بیت الخلاء میں جانا عبادت، ہمارا وضو، جو عمل بھی کرتے ہو نا، راستہ چل رہے ہو، نبی کے طریقے پر چل رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی بہت کچھ ملے گا۔ لیکن آج یہ ہے کہ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، ہم مدہوش ہیں، مدہوش ہیں، مدہوش۔ جانتے ہیں، پتہ ہے، بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں، دعا بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ یعنی میں نے ایک عالم سے سنا کہ جو بغیر دعا کے داخل ہونا تو جنات اس کے فرائض، اس کے جو فرض ہے نا، اس کے ساتھ ایسے کھیلتے ہیں نا کہ اگر اس نے دیکھ لیا نا تو یہ کبھی تقاضے کے لیے بیٹھے کبھی نہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ سبز ستون جو ہے نا، یہ مسجد ہے، وہاں تک وہ سبز ستون ہے، وہ مسجد ہے۔ وہ جو براؤن رنگ کے ہے وہ مسجد نہیں ہے، وہ نسواری رنگ کے جو ہے وہ اس طرف بھی نہیں ہے۔ اب یہ مسجد یہاں سے شروع ہوئی ہے، وہ چمن تک جا رہی ہے۔ اس میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیسے داخل ہونا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے۔ اب کوئی ظہر کے وقت آیا ہوگا، کوئی عصر کے وقت، کوئی کل سے آیا ہوگا، تو کوئی 2-4 دن پہلے سے آیا ہوگا۔ سوچ لے کہ میں کتنی بار نبی کے طریقے پر داخل ہوا ہوں، کتنی بار مجھے پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ غفلت والی زندگی ہے۔ غفلت والی زندگی اچھی نہیں ہے۔ غفلت میں موت آ گئی تو یہ موت اچھی موت نہیں ہے۔ اس کو سیکھا ہے، عمل میں لاؤ، عمل سے زندگی بنے گی۔ مشکل نہیں ہے، ذرا سوچو، قدم اٹھاتے ہو سوچو۔ ہمارے لیے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ متوجہ ہے، اس پر کر رہے ہو، پتہ نہیں کیا ملے گا۔ ایک ایک سنت پر بہت کچھ میں۔ اب یہ چپل پہن رہے ہو، علماء فرماتے ہیں کہ پہلے دائیں پیر میں چپل ڈالو، پھر بائیں پیر میں، بوٹ ہو، چپل ہو، جو کچھ ہو۔ اب یہ کئی 100 رکعت نوافل سے افضل ہے۔ اب بتاؤ، اور نوافل بھی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے کتاب میں لکھا ہے، جس کی فرائض میں کمی پائی گئی اس کے نوافل دیکھے جائیں گے، نوافل بھی اس میں پورے ہوں گے۔ نوافل بھی بہت بڑی بات ہے، وہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کئی 100 رکعت کی، کیوں؟ یہ سنت ہے۔ کپڑے پہن رہے ہو، سیدھے طرف سے پہنو، الٹے طرف سے نکالو، دائیں سے پہنو، بائیں سے نکالو۔ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، جیسے بندہ بالکل یعنی دھیان ہی نہیں ہے اس کو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور جو چیزیں پتہ ہیں اس پر عمل کریں، جو نہیں پتہ وہ عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اور اس کلمے کے بعد سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز ہے۔ ہاں، بہت بڑا حکم ہے، یہ آسمانی حکم ہے۔ باقی احکامات زمین پر آئے ہیں۔ اور شیخ صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کہ جس شخص کی نماز صحیح اور پوری نکل آئی، اس کے باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، یہ شخص کامیاب ہوگا۔ جس شخص کی نماز صحیح اور پوری نکل آئی، شیخ صاحب نے لکھا ہے، پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ کس کس نے پڑھا اور سنا ہے؟ یہ ایسے گپ تو نہیں ہے؟ یعنی جس شخص کی نماز صحیح اور پوری نکل آئی، اس کے باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، یہ شخص کامیاب ہوگا۔ اب اس نماز کو سیکھنا ہے۔
हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं कि नमाज सीखो, नमाज सीखो। जिसने नमाज सीख ली ये कामयाब हो गया। इसको जो भी जरूरत पड़े, इस पर जो भी परेशानी आए, 2 रकात नमाज पढ़े, 4 रकात नमाज पढ़े, लेकिन इसने सीखी हुई हो, हाथ उठाने से पहले अल्लाह पाक इसके काम कर देगा। और इसलिए ये भी फरमाया कि मैं आपको ये नहीं कहता कि मदरसे में दाखिल हो जाओ। हर जगह पर, हर गांव में, हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मदारिस हैं, बहुत उलमा किराम हैं, शेखुल हदीस हैं, मुफ्ती साहिबान हैं। हमारे हज़रात कहते हैं जिस मुफ्ती साहब से, जिस शेखुल हदीस से आपकी अकीदत हो, आधा घंटा तयम्मुम से ले लो, रोजाना एक मसला सीखो, साल में 365 दिन है, 365 मसले सीख जाओगे। ये जरूरी है। पहले नमाज सीखो। अब नमाज मुझ पर फर्ज है, नमाज का इल्म भी हासिल करना मुझ पर ऐसे फर्ज है जैसे अभी मगरिब की नमाज पढ़ी है। ऐसे नहीं है कि बस ठीक है, बचपन में जो सीखी हुई है बस सही है, दादी अम्मा से, नानी अम्मा से या किसी और से सीखी है बस सही है, बस, और जी बस इतना मगज हमारा काम नहीं करता है, ये तो मरते ही डूबेगा। सीखो बाबा इसको। वो सिर्फ नमाज फर्ज है, नमाज का इल्म भी फर्ज है, रोजा फर्ज है, रोजे का इल्म भी फर्ज है, हज मुझ पर फर्ज है, हज का इल्म हासिल करना भी मुझ पर फर्ज है, ज़कात मुझ पर फर्ज है, ज़कात का इल्म हासिल करना भी फर्ज है। मैं जो काम करता हूं, मैं जमीन की मेहनत करता हूं, जमींदार हूं, खेती बाड़ी करता हूं, उसके मसाइल सीखो। मैं तो मुसलमान हूं, खेती बाड़ी तो हिंदू भी करते हैं, सिख भी करते हैं, यहूदी भी करते हैं, मैं तो मुसलमान हूं, मेरी जिंदगी पाबंद है। इसके मसाइल सीखो। अब तुम्हारा खेती बाड़ी करना भी दीन हो गया, उस पर भी अजर मिलेगा। एक आदमी जो भी कारोबार करता है, सोने का काम करता है, गले का काम करता है, कपड़े का काम करता है, जो कारोबार भी करता है, इसका इल्म सीखना इस पर फर्ज है, फर्ज ऐन है। हम मुसलमान हैं। ये जो हदीस का मफहूम है कि ये दुनिया जो है मुसलमान के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, तो जेल खाना में कोई अवलात में डालेगा, जेल में डालेगा? नहीं, पाबंद जिंदगी है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना है। अब खाने की चीज है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। पीने की चीज है, ये पीना है, ये नहीं पीना है। इधर देखना है, इधर नहीं देखना है। ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। ये सुनना है, ये नहीं सुनना है। पाबंदी है। और कोई अवलाद में तो हमें कोई नहीं डालता है कि कोई यहां से वो सेंट्रल जेल में हमें बंद कर दे। ये सारी चीजें सीखनी है, अल्लाह के अहकामात हैं, ये सीखो जो हमारे साथ लगते हैं। जैसे मेरा घर है, अब मेरे लिए अलहदा हुक्म है कि मैं बीवी के साथ कैसे सलूक करूं, मेरी बीवी के लिए अलहदा हुक्म है कि मेरे साथ कैसे सलूक करेगी। वालिदैन के लिए अलहदा अहकामात हैं कि बच्चों के साथ कैसे सलूक करोगे। बच्चों के लिए अलहदा अल्लाह के हुक्म है कि तुम अपने वालिदैन के साथ कैसे सलूक करोगे। एक आदमी है, वो अमीर आदमी है, नौकर चाकर है, वो अपनी मातेहतों के साथ कैसे सलूक करेगा और मातेहत उसके साथ कैसे सलूक, उनके लिए अलग-अलग अहकामात है, सारे अहकामात सीखने हैं। हम मुसलमान हैं, दीन तो हमें पता ही नहीं है। सिर्फ इबादत के दीन को दीन समझा हुआ है और वो भी हमने सीखी नहीं है, सीखी नहीं है। हम ये हज उम्र पे जाते हैं ना, लोगों को देखते हैं, यकीन करो ये गुनहगार हो के आ रहे हैं वहां से, पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। फर्ज नमाज भी कज़ा कर देते हैं, वो घूम रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, उधर भी घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो भाई अल्लाह ने अकल इसलिए दी है कि अल्लाह के दीन को सीखो, इस पर अमल करो, इसको लेके दुनिया के कोने कोने तक जाओ। इसके साथ हमारे आजाद कहते हैं कि लोगों, दुनिया जो है ना, ये मखलूक जितनी भी है, ये अल्लाह की अयाल है। हाँ, हम 10वीं में पढ़ा करते थे, एक नज़म थी,
یہ پہلا سبقتا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا. یہ اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق پر رحم کرنا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے، مسلمان کی تو بہت قدر کرنی ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کی بھی، جو کہ کسی کوئی عمل بھی اس کے پاس نہ ہو، نہ نماز پڑھتا ہو نہ روزہ، اس کی بھی قدر کرنا ہے. اس کو ہم نے لینا ہے، وہ اپنے سے اس کو اچھا سمجھنا ہے. ہمارے بڑے ہیں وہ مولوی احسان صاحب، اللہ ان کو صحت نصیب کرے، بیمار ہیں. وہ فرماتے ہیں جس نے مسلمان کو گالی دی وہ فاسق ہو گیا، جس نے مسلمان کو قتل کیا وہ کافر ہو گیا. ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے یہ بھی سیکھو. اسلام پورا دین ہے، مکمل دین ہے، اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو. یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. ہر جگہ پر، بازار میں وہ دکانیں تمہاری، ادھر بھی تمہارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ ساری باتیں سیکھنی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیا عمل کروں گا. یہ اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھو، اس پر عمل کرو، اس کو لے کے دنیا کے کونے کونے تک جاؤ. صحابہ جو تھے وہ عمل کرتے تھے، وہ لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ مسلمان ہو جاؤ، وہ ان کو دیکھتے تھے تو مسلمان ہوتے تھے. ابھی 22 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت تھی. وہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ دبلے پتلے، ایسے سینڈو بھی نہیں تھے، دبلے پتلے لوگ، اور نہ کپڑے ہیں ان کے، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسے اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی سواریاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کہتا یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ ہم پر فتح حاصل کر لیتے ہیں، تعداد میں تھوڑے بھی ہے اور ہم پر فتح حاصل کر لیتے ہیں. دیکھنے کے لیے آئے. ایک وفد آیا، اس وقت یہ ہوٹل نہیں ہوتے تھے، سرائے ہوتے تھے. سرائے میں آئے، 3 دن رہے، 3 دن کھایا پیا وہاں پر، وہاں کھایا پیا. اور پھر جب جانے لگے 4تھے دن تو اسے کہنے لگے کتنا بل ہو گیا. وہ کہنے لگا بھائی ہم 3 دن تک آپ ہمارے مہمان ہو، جاؤ. پھر دوسری جگہ پر گئے، ایسے وہاں بھی ایسے ہوا. تیسری جگہ وہ مسلمان ہو گئے، ادھر ہی وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہاں کے مسلمان ہو گئے. اب دکانیں تو ہم بھی کرتے ہیں، تاجر ہم بھی ہیں، تجارت کرتے ہیں. وہ لوگ کیا تجارت کرتے تھے؟ اب ایک تاجر کے پاس ایک یہودی آیا، اسے کہنے لگا یار یہ جو چیز بھی تھی اس وقت یہ کتنے کی بوری ہے؟ کہنے لگا اتنے کی بوری ہے. کہتا ہے اچھا یہ 150 بوریاں دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، لیکن میں ایک بات آپ کو کروں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے. کہنے لگا کرو. کہتا ہے یہ سامنے جو دکاندار ہے نا اس کے پاس بھی یہی چیز ہے اور ریٹ بھی یہی ہے. میں نے صبح سے بڑا سودا بیچا ہے، اس کا سودا نہیں بیچا، جاؤ ادھر سے لے لو. ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ چلا گیا اس کے پاس، دیکھا چیز بھی وہی تھی. کہتا ہے کتنے کی ہے؟ کہتا ہے اتنے کی ہے. کہتا ہے اتنی بوریاں دے دو. اب یہ کہہ رہا ہے اتنی بوریاں دے دو. اس میں اذان ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا. اس نے کہا یار ابھی تو اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، نماز پڑھ کے ہی دے سکتے ہیں، اگر آپ انتظار کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر چلے جاؤ. اب وہ گیا، نماز پڑھی، پھر آیا، ان لوگوں کے اخلاق کو دیکھا. کہتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں یار، اس کا سودا بک رہا ہے، وہ کہتا ہے سامنے سے سودا لے لو. اب وہاں کے اس نے جو ہے وہ اس کا انتظار کیا. جب یہ آیا سودا بھی لے لیا اور اس کو بولا کلمہ پڑھاؤ پہلے، یار پہلے کلمہ پڑھاؤ پھر سودا دے دو. ایسی زندگی تھی ان کی.
اب یہ زندگی ہماری زندگی میں بھی آ سکتی ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن پہلے یقین سیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا ہے، اور اس کلمے کو لے کے دنیا کے کونے کونے تک جانا ہے۔ اس کے لیے جاؤ گے تو اس میں یہ دو دھاری تلوار ہے، یوں مارو تو بھی کاٹتی ہے، یوں مارو تو بھی کاٹتی ہے۔ آپ دعوت دو گے، اگلا بنے گا نہیں بنے گا، تم بنتے چلے جاؤ گے۔ جو دعوت جو جوہد کرنے والا ہے، جو محنت کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے حق اور سچ ہیں۔ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے کہ اس کے لیے ہم ہدایت کا ایک جو محنت کرنے والا ہے، جوہد کرنے والا ہے، اس کے لیے ایک راستہ نہیں، ہدایت کے کئی راستے ہم کھولیں گے، اور جس پر محنت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ ہمارا دل چاہے گا تو ہدایت دے دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ جو محنت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو تیار ہے انشاءاللہ محنت کرنے کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ تیار ہے انشاءاللہ؟ اور ایسی تیاری کرو کہ اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک یہ حلق سے نیچے یہ بات اتر نہ جائے۔ ہاں،